اس کے بعد محمد بن قاسم کے سامنے لوہانہ کے جاٹوں کا مسئلہ پیش کیا گیا۔ یہ جاٹ سمسا اور لاکھا قبائل پر مشتمل تھے۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے سیاکر کو بلایا، جو پہلے راجہ داہر کا وزیر ہوا کرتا تھا، اب وہی محمد بن قاسم کا وزیر تھا۔ سیاکر کو مخاطب کر کے محمد بن قاسم نے پوچھا، مسلمان کی آمد سے پہلے جب یہاں مقامی راجہ حکومت کیا کرتے تھے تو لوہانہ کے جاٹوں یعنی سمسا اور لاکھا قبیلوں کے ساتھ کیسا اور کس قسم کا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس پر سیاکر محمد بن قاسم کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، ان دونوں قبیلوں کو ریشم یا مخمل کے کپڑے پہننے کی اجازت نہ تھی، بلکہ وہ موٹا سیاہ کپڑا پہنا کرتے تھے اور ایک موٹی چادر اپنے کاندھوں پر ڈال لیا کرتے تھے۔ ننگے سر اور ننگے پاؤں رہتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی نرم لباس پہنتا تو اس پر راجہ کی طرف سے جرمانہ کیا جاتا تھا۔ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تو ان کے ساتھ ایک کتا لازمی ہوتا تھا، تاکہ دوسرے لوگوں کے اندر سے انہیں پہچانا جا سکے۔ انہیں گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، ان سے رہبری کا کام لیا جاتا تھا۔ اگر ان کا کوئی مقدم رانا یا ٹھاکر گھوڑے پر بیٹھتا تو بغیر زین کے گھوڑے کی پشت پر کمبل ڈال کر بیٹھتا تھا۔ راستوں کی حفاظت بھی ان کے ذمہ تھی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آتا تو ان سے جواب طلبی کی جاتی تھی اور قصور ثابت ہونے پر ٹھاکر اور رانا کو سزا دی جاتی تھی۔ محمد بن قاسم نے جب سیاکر کے یہ الفاظ سنے تو پوچھا، آخر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا تھا؟ اس پر سیاکر کہنے لگا، ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ یہ قومیں وحشی ہیں اور ہمیشہ حکومت کے لیے سرکشی اور بغاوت کا باعث بنی رہی ہیں۔ ڈاکہ زنی کا کام کرتے ہیں، دیبل میں بھی یہ لوگ وہاں کے باشندوں کے ساتھ لوٹ مار میں شریک رہا کرتے تھے۔ سیاکر کے ان الفاظ پر مصلحت کو دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم نے ان قبیلوں کے لیے پرانے اصولوں کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم برہمن آباد کے اندرونی نظم و نسق میں لگ گیا تھا۔ برہمن آباد میں محمد بن قاسم نے 4 معزز تاجروں کی ایک کونسل بنائی اور ان کے سپرد یہ کام لگایا کہ وہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں اس نے اپنا حاکم بھی مقرر کیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آخری فیصلہ محمد بن قاسم کے مقرر کردہ حاکم ہی کی مرضی سے طے ہوا کرے گا۔ برہمن آباد ہی میں قیام کے دوران محمد بن قاسم نے مختلف امور کے لیے اپنے مختلف سالار مقرر کیے۔ ایک سالار کو راوڑ کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ وہاں قیام کر کے وہ کشتیوں کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں مثلاً دیوبند، دیبل اور دیگر بہت سے علاقوں کے حاکم مقرر کیے اور انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ سارے حاکم ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھیں اور ملک کے ہر معاملے میں ایک دوسرے کو باخبر رکھیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں عوام کی بہتری کے لیے جو نیا کام کریں ان سب کی اطلاع باقاعدگی سے محمد بن قاسم کو دیا کریں۔ ان سارے امور سے فارغ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد سے 3 محرم 712 عیسوی کو کوچ کیا۔ وہ جمعرات کا دن تھا اور برہمن آباد سے کوچ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے منہل کے علاقے کا رخ کیا۔ اس علاقے میں زیادہ تر بدھ مذہب کے ماننے والے اور تاجر آباد تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سالار محمد بن قاسم اپنے لشکریوں کے ساتھ ان کے علاقوں کا رخ کر رہا ہے تو وہ محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اعلان کیا۔ ان کے اس رویے کو دیکھ کر محمد بن قاسم خوش ہوا، ان پر جزیہ مقرر کیا، انہیں عام معافی دے دی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، تم لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرو اور وقت پر مقررہ جزیہ ادا کرتے رہو۔ محمد بن قاسم نے انتظامی امور کے لیے اس علاقے میں 2 مقامی سرداروں کو مقرر کیا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک کا نام بواد اور دوسرے کا نام ڈھول تھا۔ تاجروں اور بدھ مت کے لوگوں کے علاوہ اس علاقے میں جاٹ قوم بھی آباد تھی۔ اس نے بھی محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ یہاں تک سارے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس کی تفصیل محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو لکھی۔ محمد بن قاسم کی اس تفصیل کے جواب میں ایک خط حجاج بن یوسف کی طرف سے آیا اور اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لکھا تھا، میرا صاف اور واضح حکم یہ ہے کہ جو لوگ ہتھیار بند ہیں اور مسلح ہیں اور نافرمانی اور سرکشی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف قتال کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم امن قائم کرنے کے لیے ان کے لڑکے اور لڑکیوں کو بطور یرغمال اپنے پاس رکھا جائے تاکہ یہ مطیع اور فرمانبردار بن کر رہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ جو لوگ شروع ہی سے فرمانبرداری اختیار کریں ان کو مکمل طور پر امان دی جائے۔
تاجروں، پیشہ وروں اور کاشتکاروں پر ہلکا اور کم جزیہ مقرر کیا جائے۔ جو کوئی اسلام قبول کرے اس سے صرف عشر لیا جائے، اور جو شخص اپنے آبائی مذہب پر رہے اس کے پیشے یا ذرائع کی آمدنی میں سے جزیہ مقامی قانون کے مطابق حاصل کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے منہل سے پیش قدمی شروع کی۔ منہل سے نکل کر محمد بن قاسم نے آگے بڑھتے ہوئے سما قوم کے علاقوں کا رخ کیا۔ جب سما قوم کے علاقوں کے سرداروں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا سالار محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ ان کے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے، تب وہ لوگ ناچتے گاتے اور زور زور سے ڈھول بجاتے ہوئے محمد بن قاسم اور اس کے لشکریوں کے سامنے استقبال کے لیے نکلے۔ ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم بہت حیران ہوا اور مقامی لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ شور کیسا کر رہے ہیں؟ اس پر لوگوں نے محمد بن قاسم کو جواب دیا، ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی حاکم ان کے علاقے میں داخل ہوتا ہے تو یہ خوش ہو کر ناچنے اور گانے لگتے ہیں اور اسی طرح اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ان الفاظ پر محمد بن قاسم خوش ہوا۔ اس موقع پر محمد بن قاسم کے ایک سالار خریم بن عمر نے یہ الفاظ سن کر محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہا، ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ان لوگوں کو ہمارا مطیع اور فرمانبردار کر دیا ہے۔ جس علاقے میں محمد بن قاسم داخل ہوا تھا یہ لوہانہ کا علاقہ اور اس میں سما اور لاکھا آباد تھے۔ لوہانہ نام کے اس علاقے میں لاکھا اور سما کے علاوہ کچھ سہتا قبیلے بھی شامل تھے، اور ان قبیلوں کے ناموں سے کچھ علاقے بھی مشہور تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ لوہانہ کا علاقہ آج کل کے ضلع نواب شاہ اور ضلع سانگھڑ کے شہداد پور اور سنجورو علاقوں کے علاوہ حیدرآباد کے علاقے حالہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں آج بھی سہاتی اور لوہانہ کے نام سے قدیم قوموں کے بستیوں کی یادگاریں موجود ہیں۔ سما اور لاکھا کے بعد محمد بن قاسم نے سہتا قبیلے کے علاقے کا رخ کیا۔ محمد بن قاسم کی آمد کا سن کر سہتا قبیلے کے لوگ ننگے پاؤں اور ننگے سر دوڑتے ہوئے اس کے سامنے آئے اور اس سے التجا کی کہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ دوسرے قبیلوں کی طرح محمد بن قاسم نے انہیں بھی معاف کر دیا اور ان پر جزیہ مقرر کیا۔ ان سے کچھ لوگوں کو ضامن بھی لیا تاکہ وہ لوگ فرمانبردار بن کر رہیں اور جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے محمد بن قاسم نے اروڑ کی طرف جانے والی شاہراہوں اور راستوں، منزلوں اور قیام گاہوں سے متعلق معلومات حاصل کی۔ محمد بن قاسم کے اس مطالبے پر مقامی لوگوں نے اروڑ کی طرف جانے والی شاہراہوں اور علاقوں کا نقشہ محمد بن قاسم کو مہیا کیا اور یہ بھی بتایا کہ اروڑ سندھ کا سب سے بڑا شہر خیال کیا جاتا ہے اور اس شہر کے رہنے والے زیادہ تر پیشہ ور تاجر اور کاشتکار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اروڑ شہر کا حاکم ابھی تک راجہ داہر کا بیٹا گوپی ہے۔ اس نے اس شہر کو اپنا دارالسلطنت بنا رکھا ہے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے جو کسی بھی وقت مقابلے کرنے کے لیے نکل سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ گوپی کے سامنے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا باپ راجہ داہر مر گیا ہے، بلکہ وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ اس کا باپ داہر ابھی تک زندہ ہے اور وہ اپنے ہمسائے راجوں کی طرف گیا ہوا ہے تاکہ ان سے مدد حاصل کر کے مسلمان فوج کو باہر نکال سکے۔ محمد بن قاسم نے نقشہ ملنے کے بعد اسی شہر اروڑ کا رخ کیا۔ اروڑ کے معنی نہر یا دریا کے ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جس جگہ یہ شہر آباد تھا وہاں دریائے سندھ دو شاخوں میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایک شاخ پر یہی شہر تھا، اس لیے اس کا نام اروڑ پڑ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ایرانیوں نے اس وقت آباد کیا جب سندھ کا علاقہ ایران کے تحت تھا اور ایرانیوں کے شہنشاہ نوشیروان کے زمانے میں یہ شہر ایک تاجر کے نام پر آباد کیا گیا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اروڑ نام کا یہ شہر جس پر اس وقت راجہ داہر کا بیٹا گوپی حکمران تھا ایک بڑا مضبوط اور مستحکم شہر تھا۔ اروڑ روہڑی کے قریب نارو نام کی ایک نہر کے آس پاس تھا۔ دریا کے قدیم بہاؤ کے مغرب میں موجودہ مشرقی نہر کے شمالی جانب ایک پہاڑی ہے جو اب بھی موجود ہے، اور یہاں اس پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹا سا قصبہ اب بھی موجود ہے جس کا نام اروڑ ہے، جہاں سے شمال مغرب کی طرف دریائے سندھ کا قدیم بہاؤ کا مقام صاف نظر آتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر رائے گھرانے اور برہمن خاندان کی حکومت اور عربوں کے ابتدائی دور حکومت میں تقریباً 125 ہجری تک دارالسلطنت رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جو منصورہ نام کا نیا شہر آباد کیا
کو دارالسلطنت قرار دے دیا گیا۔ بہرحال محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر ارور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔